جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے جانا، جلدی رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جذبات میں شدت ہونا، یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے پڑھ کر چاہتی ہیں۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں ہی اچھی ہیں۔ تعلق و رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتی ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتی ہیں۔ کسی سے پوچھا گیا تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے اتنا وقت کیسے نکال لیتی ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برے کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ کھلتے ہوئے پھول خوشبو دیں آپ کو، نکلتا ہوا سورج دے آپ کو، ہم تو کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا تھا۔ اکیلے جینا آ ہی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی ساتھ چلنے والا نہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب بچہ استاد کے قدم میں سر کو جھکا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن استاد بادشاہ بناتا ہے، اور جو شاگرد استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ مشکل سے گزارا ہے ہم نے یہ سال کہ مت پوچھو، وہ درد بھی سہے جو ہم نے جو برداشت کے قابل نہیں تھے۔ جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچتے ہیں۔ صبر ضرور آزمانا، مگر اس کا جو تمہارے وارے کا ہو، اس کا نہیں جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ کتنا محفوظ تھا گلاب کانٹوں کی گود میں، لوگوں کی محبت میں آیا تو پتا پتا بکھر گیا۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ محبت میں محبوب کو دیکھنا شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے بھی اویس کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی ساری زندگی ساتھ رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹے گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتی ہے۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبت کو فروغ دے۔ پتہ ہے تعلق برقرار کب تک رکھتا ہے؟ جب تک اچھائی بیان کرتے رہو گے۔ جس دن سچائی بیان کر دو گے اسی دن تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایسا آئینہ ہے جو چلاک سے چلاک انسان کا بھی نقاب اتار دیتا ہے۔ جن عورتوں کا موقف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں، کہ ان خواتین نے یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتائی ہے۔ جب گھٹیا لوگ اپنی چالوں میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ بذات کردار پر وار کرتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ جس مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔